السلام علیکم۔ جب امیر قطب الدین بن حسان نے رقم دیتے ہوئے باطنیوں کے سردار سنان سے حشاشین کی پچھلی ناکامی کا ذکر کیا تو سنان کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر یکایک اس خبیث کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب کی بار صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں بچے گا۔ بالفرض اگر میرے آدم خوری سے قتل کرنے میں ناکام رہے تو میں معاہدے کے مطابق میں سیف الدین کی رقم واپس کر دوں گا۔ امیر قطب الدین یہ خوشخبری لے کر واپس موصل پہنچ گیا۔ پھر دونوں شکست خوردہ امیر بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین کے قتل کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگے۔ امیر قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی اڈیسہ کے قلعے کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں اڈیسہ عیسائیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے بہت سے جاں بازوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اب یہ قلعہ سلطان ملک صالح کے زیر نگین تھا۔ حلب اور موصل کا زور توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی حکمت عملی کے باعث صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر اڈیسہ کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر کو خدشہ تھا کہ کہیں سلطان ملک صالح اور سیف الدین دوبارہ عیسائیوں کو حملے کی دعوت نہ دے دیں اور وہ محصور ہو کر رہ جائے، اس لیے صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑی۔ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اسی دوران میں صلیبیوں کو سلطان ملک صالح کی مدد تو نہیں آئی، مگر صلاح الدین ایوبی پر ایک نئی قیادت ٹوٹ پڑی۔ حشاشین کے 8 آدم خور اڈیسہ پہنچ کر کسی نہ کسی صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ والی مصر روزانہ سپاہیوں کو نئی ہدایات دینے جاتا تھا جو منجنیقیں چلانے کے ماہر تھے۔ 1 مہینے کی مسلسل سنگ باری سے قلعے کی مضبوط ترین دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے اور وہ فتح ہونے کے قریب ہی تھا کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی منجنیق چلانے والوں کے پاس کھڑا انہیں ہدایت دے رہا تھا کہ اچانک ایک آدم خور حشیشہ خنجر نکال کر کسی عقاب کی طرح والی مصر پر جھپٹا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر وار کیا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت خود پہنے ہوئے تھے، اس لیے اس کا سر تو محفوظ رہا مگر رخسار پر گہرا زخم آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حشیشہ کی گردن پکڑ لی اور اسے زمین پر دے مارا۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ صلاح الدین کے ایک جانثار سیف الدین بازکوچ نے آگے بڑھ کر حشیشہ کا کام تمام کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی سنبھلا ہی تھا کہ دوسرے حشیشہ خنجر لے کر والی مصر پر جھپٹا۔ امیر داؤد نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر حشیشہ نے اس کی پیشانی پر خنجر کا گہرا وار کیا۔ اس کے اثر سے امیر داؤد زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ حشیشہ دوبارہ صلاح الدین پر جھپٹتا، ایک سپاہی نے پیچھے سے اس پر وار کیا اور حشیشہ کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر فوراً ہی تیسرا حشیشہ خنجر بکف بڑھا مگر اسے صلاح الدین ایوبی کے چچا زاد بھائی ناصر الدین بن شیرکو نے قتل کر دیا۔ اس کی طرح یک کے بعد دیگرے 7 حشاشین قتل کر دیے گئے مگر ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی زخمی حالت میں اپنے خیمے تک پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ بظاہر والی مصر کے رخسار کا زخم اتنا خطرناک نہیں تھا جس کے اثر سے صلاح الدین بے ہوش ہو جاتا، مگر جب کئی گھنٹے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تو تمام سالاروں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ فوری طور پر طبیب کو طلب کیا گیا۔ اس عرصے میں صلاح الدین کے چہرے پر سوجن آنی شروع ہو گئی تھی۔ یہی حال امیر داؤد کا تھا جس کی پیشانی پر حشیشہ کے خنجر کا زخم آیا تھا۔ طبیب خاص نے بہت غور و فکر کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بڑھتی ہوئی سوجن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خنجر زہر آلود تھا۔
طبیب کی تشخیص سن کر تمام سالار گھبرا گئے۔ کیا تمہارے پاس زہر کا تریاک نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے بدحواسی کے لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا کہ کون سا زہر استعمال کیا گیا ہے۔ طبیب بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اور امیر داؤد کو بے ہوشی کی حالت میں کئی دفعہ زہر دوائیں پلائی گئی اور زخموں پر کئی مرہم لگائے گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ شام تک امیر داؤد انتقال کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سوجن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر طبیب نے انتہائی غمزدہ لہجے میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ زہر مکمل طور پر خون میں سرایت کر گیا ہے اور والی مصر کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ 7 آدم خور حشیشیان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی مہم میں ہلاک ہو چکے تھے، مگر ایک حشیشہ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنے امیر سنان کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایک حشیشہ کے خنجر سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ امیر سنان نے اس کامیابی پر ایک انتہائی پرجوش نعرہ لگایا، آج ہمارا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ حشیشان کے امام سنان کا یہ اظہار مسرت اس لیے تھا کہ باطنیوں کے تمام فرقے صلاح الدین ایوبی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ واقعہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ فرض و سنت پر بھی سختی کے ساتھ کاربند رہتا تھا، اور اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ ان باطنیوں کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکے گا جو ملت اسلامی کے انتشار و افراد کا بنیادی سبب تھے۔ اس لیے جب ایک حشیشہ کے خنجر سے صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر شام پہنچی تو باطنیوں کے تمام فرقوں میں جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگیں، کیونکہ ان کے خیال میں خنجر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے جسم میں جو زہر داخل کیا گیا تھا وہ ناقابل علاج تھا۔ اس لیے باطنیوں نے اپنے طور پر صلاح الدین ایوبی کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ پھر اس خبر کو حشیشان کے امام سنان نے والی موصل اور سلطان ملک صالح کے درباروں تک پہنچا دیا تھا اور دونوں حاکموں کو صلاح الدین کی موت کی پیشگی مبارکباد بھی دی تھی۔ اس طرح موصل اور حلب میں بھی جشن کا سماں تھا۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ والی مصر کی موت کی خبر کے منتظر تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی حالت لحظ بہ لحظ بگڑتی جا رہی تھی۔ زہر کے اثر سے پورا جسم سوج گیا تھا اور نیلا بھی پڑ گیا تھا۔ تمام اتباع مایوس ہو چکے تھے اور تمام عمرہ بدحواس تھے۔ آدم خور حشیشہ کے خنجر کے اثر سے امیر داؤد کی موت نے صلاح الدین ایوبی کے تمام سالاروں اور امیر کو بھی اس خدشے میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ والی مصر بھی اس زہر کے اثر سے موت کے خونی ہاتھوں کی گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ رات لشکر ایوبی کے ایک ایک سپاہی پر بہت گراں تھی، بظاہر صبح ہونے بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ پھر نصف شب کے قریب صلاح الدین ایوبی نے اسی بے ہوشی کی حالت میں امام شرف الدین کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے دیکھا۔ امام شرف الدین بہت بے قرار و مضطرب نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صلاح الدین ایوبی کے قریب آئے، کچھ دیر تک نہایت کرب کے عالم میں والی مصر کو دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا، اے قادر مطلق، اپنی رحمت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ میں تیری بخشی ہوئی زندگی گزار چکا ہوں، مگر یہ راز نہیں جانتا کہ تیرے یہاں میری کتنی سانسوں کا شمار باقی رہ گیا ہے۔ اگر میرے نصیب میں کچھ سانسیں باقی ہیں تو وہ اس مجاز کو بخش دے جو موت حیا کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اسے مسیحا حقیقی اے اللہ، اس کے جسم میں سرایت کر جانے والے زہر کے تمام اثرات بد کو زوال فرما دے اور اسے اس مقصد عظیم کی تکمیل تک زندہ رکھ جس کے لیے یہ مجاہد جان توڑ کوششیں کر رہا ہے۔
یہ کہہ کر امام شرف الدین جھکے اور انہوں نے اپنے ہونٹ صلاح الدین ایوبی کے زخم پر رکھ دیے جو شیشہ کے خنجر کے وار سے اس کے رخسار پر ابھرا تھا۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں رہے، پھر وہ سیدھے ہوئے اور انہوں نے اپنے دست مبارک کو علی مصر کے سر پر رکھتے ہوئے دعائے لہجے میں فرمایا، اے مرد مجاہد، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکل کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد والی مصر کے خیمے میں تمام امیروں اور سلاروں نے یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی دن سے بے ہوش صلاح الدین ایوبی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا ہے، چہرے کی تمام سوجن غائب ہے اور زخم کا نشان بھی موجود نہیں۔ ابھی شیخ شرف الدین تشریف لائے تھے، وہ کہاں ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش اور مضطرب لہجے میں عمرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ والی مصر کا سوال سن کر تمام عمرہ کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے حیرت زدہ لہجے میں معتبانہ عرض کیا، شیخ محترم یہاں کہاں؟ وہ تو مصر میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک عمرہ کے سامنے اپنی بات پر اصرار کرتا رہا کہ امام شرف الدین نہ صرف خیمے میں تشریف لائے تھے بلکہ حضرت شیخ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں بھی دی تھی۔ اس موضوع پر بہت دیر تک والی مصر اور عمرہ کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ آخر ایک امیر نے امام شرف الدین کے عارفانہ مقام سے کسی قدر واقف تھا، یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اور دوسرے سلاروں کو قائل کر دیا کہ وہ امام صاحب کا روحانی سفر تھا جو انہوں نے مصر سے اڈیسہ تک کیا تھا، اور انہی کی دعاؤں کے اثر سے یہ مہلک زخم چند لمحوں میں منمل ہوا تھا، ورنہ بڑے بڑے طبیب تو اس زہر کا تریاج تلاش کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ سوچتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیمے میں موجود تمام سلاروں اور امیروں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ حضرت شیخ کی دعاؤں سے والی مصر کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے نماز شکرانہ ادا کی، پھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر صبح ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو ایک خط دے کر امام شرف الدین کی خدمت میں مصر روانہ کیا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں تحریر کیا تھا، شیخ محترم، آپ مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی دعاؤں کے حلقے سے دور نہیں ہوں۔ آپ کا دم عالم اسلام کے لیے بڑی رحمت اور نعمت سے کم نہیں۔ میری دعا ہے کہ حق کے تعالیٰ آپ پر فضل و کرم میں مزید اضافہ کرے۔ ملک تقی الدین عمر کو خط دینے کے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شیخ کی خدمت میں قیمتی نظر پیش کی جائے۔ اگرچہ امام اسی کی نظر قبول نہیں کرتے لیکن تم یہ رسم ضرور ادا کرنا۔ ملک تقی الدین عمر کو مصر روانہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی اڈیسہ کے قلعے کی طرف متوجہ ہوا، جس کا محاصرہ 1 ماہ سے جاری تھا، اور یہ قلعہ فتح ہونے ہی والا تھا کہ صلاح الدین کے ساتھ وہ جان لیوا واقعہ پیش آ گیا کہ اگر حق کے تعالیٰ غیب سے بر وقت اس کی مدد نہ کرتا، صلاح الدین ایوبی کا جنازہ مصر جا چکا ہوتا یا پھر اسی علاقے میں کسی جگہ دفن کر دیا گیا ہوتا، مگر مشیت الہی یہی تھی کہ اسے نئی زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنے مقصد عظیم حاصل کر سکے۔ بالآخر 8 دن کی مسلسل سنگ باری کے بعد اڈیسہ کے حاکم نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور اپنی جان کی امان طلب کر کے سلطان ملک صالح کے پاس حلب چلا گیا۔ سلطان ملک صالح اور سیف الدین تو صلاح الدین کی موت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب حاکم اڈیسہ نے اسے اپنی پسپائی اور قلعہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کی خبر سنائی تو سلطان ملک صالح اس قدر برہم ہوا کہ اس نے سر دربار اٹھ کر عزت الدین کے منہ پر کئی زوردار تھپڑ مارے اور گالیاں دینے کے انداز میں کہا، تو اڈیسہ کے قلعے میں دفن کیوں نہیں ہو گیا؟
بغیرت تو نے سلطان عادل کی عظیم میراث کو اتنی آسانی سے دشمن کے حوالے کر دیا۔ عزت الدین بڑے دربار کے سامنے اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے نہایت جرأت و بے کے ساتھ سلطان ملک صالح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سلطان عادل کی عظیم میراث کو گنوانے کا ذمہ دار میں نہیں، آپ اور آپ کے چچا زاد بھائی سیف الدین ہے۔ میں نے کتنی بار قاصد بھیجا کہ حلب اور موصل کی فوجیں پشت صلاح الدین پر حملہ کر دیں۔ اس حملے کے نتیجے میں یا تو والی مصر محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاتا یا پھر آمادہ جنگ ہوتا، جس کے نتیجے میں حلب، موصل اور اڈیسا کی فوجیں مل کر اسے شکست سے دوچار کر سکتی تھی، ورنہ کم سے کم اتنا ضرور ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جاتا اور پھر وہ آپ کے علاقوں پر حریصانہ نظریں ڈالنے کے قابل نہ رہتا۔ مگر افسوس کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ مقابلہ جاری رکھو، عن قریب حلب کی فوج تمہاری مدد کو آ رہی ہے، اور وہ والی موصل سیف الدین جو خود کو بڑا مرد میداں اور دنیا کا سب سے شجاع انسان سمجھتا ہے، وہ بھی یہی جھوٹیاں تسلیاں دیتا رہا کہ بہت جلد موصل کا لشکر تمہاری مدد کو پہنچنے والا ہے۔ مگر صد حدیب میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ یہ کہہ کر عزت الدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اس نے نفرت امیز نظروں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھا۔ پھر وہ پلٹا اور اس نے اسی بے باکانہ لہجے میں والی حلب سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے صرف 1000 سپاہیوں کے ساتھ سامان رسد کی انتہائی کمی کے باوجود 38 دن تک صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اگر اس طویل عرصے میں آپ کے یا آپ سیف الدین کے چند ہزار سپاہی ہی غبار اڑاتے ہوئے آ جاتے تو آج اڈیسا کا قلعہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ میرا حسن ظن تھا، محض ایک خواب تھا کہ ابھی سلطان عادل کے وارثوں میں غیرت و شجاعت باقی ہے۔ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی ہی سلطان عادل کا حقیقی وارث ہے۔ جام شراب اٹھانے والوں سے کبھی تلواروں کو بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ عزت الدین اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے سر دربار سلطان ملک صالح اور سیف الدین کی باشیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ پھر اس حق گوئی کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ سلطان ملک صالح غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراً ہی ایک طاقتور حبشی جلاد کو بلا کر عزت الدین کی گستاخیوں کی سزا کا حکم جاری کر دیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ حبشی جلاد حاضرین دربار کے سامنے اڈیسا کے قلعے دار عزت الدین کے کوڑے لگا رہا تھا۔ حاضرین کا خیال تھا کہ طاقتور جلاد کا ایک ہی کوڑا عزت الدین کو چیخنے پر مجبور کر دے گا، مگر اس وقت اہل دربار کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے عزت الدین کو خون میں نہاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے ہونٹ سختی کے ساتھ بند تھے۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ نمایاں تھا، لیکن ابھی تک اہل دربار نے عزت الدین کی کوئی چیخ نہیں سنی تھی۔ یہ صبر و ضبط اور قوت و برداشت کا ایک مثالی منظر تھا۔ عزت الدین اپنے خون میں نہایا ہوا دربار کے فرش پر پڑا تھا اور سلطان ملک صالح بار بار اس سے کہہ رہا تھا، اگر تم میرے قدموں پر سر رکھ کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے تو میں تجھے زندگی بخش سکتا ہوں۔ عزت الدین اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ اس میں بولنے کی طاقت نہیں رہی تھی، پھر بھی اڈیسا کے قلعے دار نے اپنی تمام تر اعصابی قوت کو سمیٹ کر لڑکھڑاتی زبان سے آخری الفاظ ادا کیے، اگر معافی مانگنی ہوتی تو پھر سچ بولتا ہی کیوں؟ اللہ سلطان عادل کے ورثے کی حفاظت کرے۔ یہ کہتے ہوئے عزت الدین بے ہوش ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ سلطان ملک صالح نے عزت الدین کے گستاخانہ کلمات کے اثر کو زائل کرنے اور دوسرے عمرہ پر اپنا رعب جلال قائم رکھنے کے لیے عزت الدین کی لاش حلب کے گلی کوچوں میں ایک عبرتناک منظر بنا کر گھمایا۔ عزت الدین کی لاش کے ساتھ
سلطانی نقیب بلند آواز میں صدائیں لگاتے جاتے تھے، یہ اس منافق کی سزا ہے جو سلطنت نوریہ کا غدار تھا۔ سلطان ملک صالح نے عزت الدین کو قتل کر کے اپنے غصے اور نفرت کی آگ کو ٹھنڈی کر لی تھی، مگر اڈیسا کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اب صلاح الدین ایوبی کی گرفت سے بچنے کے لیے نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔